بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اجازت کے اوپر ہماری گفتگو تھی اور اجازت ہی کے حوالے سے لوگوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا اور شعور پرووائڈ کرنے کے حوالے سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وظائف کے سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اجازت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب کے متعلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں حدیث ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے تو آپ فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو پھر محبوب نے پڑھا کہ اللہ کی طرف سے اجازت آیا تھا اقرا، آپ دیکھیں پڑھیے۔ اگر آپ اس کے ترجمہ میں بھی غور کریں گے نا، اقرا پڑھیے، پڑھیے کے اندر کیا ہے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے اجازت حاصل ہوئی کہ بھئی آپ پڑھیں۔ اور آپ اسی سلسلے میں دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی میڈیکل کی دکان ایسی کھول سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ سے لائسنس کی ضرورت ہے۔ حکمت کر رہا ہے، ایف ٹی چے کر رہا ہے یا دیگر کورس کر رہا ہے، گورنمنٹ اس کو لائسنس پرووائڈ کرتی ہے، دین وہ جا کے حکمت کی جو ہے میڈیکل کھول کے بیٹھ سکتا ہے، اسی طریقے سے مطلب کھول کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو اجازت تو ہر فیلڈ کے اندر، آپ دنیا داری کے حساب سے دیکھیں، ہر چیز کے اندر اجازت ہے۔ میکینک کا کام کرنے والا بھی جب تک وہ کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کر میکینک کا کام نہیں سیکھتا، جب تک وہ اس کو ٹرین نہیں پورا اس پہ مکمل گرفت نہیں حاصل کر سکتا، تب تک اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، کہا حضور میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، شرط یہ ہے کہ یہ جو فلاں درخت ہے نا یہ کیا کرے؟ آپ کی گواہی دے۔ کیا کرے؟ گواہی دے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو، مشہور حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نے اس کافر کو کیا کہا؟ جاؤ کہو کہ حضور علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضور دیکھیں اجازت کتنا پاور رکھتا ہے۔ صاحب اجازت اگر کسی کافر کو بھی اجازت دے دے نا، تو جس کو بلایا جا رہا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی مجھے کوئی کس کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی بلانے والا کون ہے۔ حضور کی ذات کی بلانے والی، پیغام پہنچانے والے کافر کی ذات ہے، وہ لے کے کون جا رہا ہے پیغام؟ کافر۔ وہ جا کے کہہ رہا ہے بھائی تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ وہ درخت اپنے جڑوں کو کھیڑتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں بھی بتاؤ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے اجازت کی پاور۔ اور پھر جو لوگ علم دین کا شغف رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ چاہے حدیث کی کتاب ہو، چاہے فقہ کی کتاب ہو، چاہے تفسیر کی کتاب ہو، حدثنا عن زید، حدثنا عن ثابت، حدثنا انس، یہ ساری چیزیں اجازت ہی پر ہے۔ حدیث پڑھانے والے کو اگر شیخ الحدیث نے اجازت نہیں دی ہوتی تو وہ اپنے مسند پہ بیٹھ کے حدیث بھی نہیں پڑھا سکتا۔ تو اجازت، آج لوگ کہتے ہیں نہیں دین کو تو کہ بس، یہ میرا بھائی یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھے گا کہ لوگوں کا یہ ذہن ہے نا، یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ فرمایا انظروا امن تاخذوا دینکم، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہر ایک سے دین نہیں لیا جاتا، یہ بات یاد رکھیے، ہر ایک سے دین نہیں لیا جاتا۔ آپ ہر ایک سے اپنی جو ہے کپڑے بھی نہیں سلواتے، ہر ایک سے اپنا بال نہیں کٹواتے، اور آپ ہر ایک سے دین لینے کے چکر میں۔ تو اجازت بہت ضروری ہے۔ اجازت یہ آپ یہ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر آپ نے صاحب اجازت سے اجازت نہیں لیا اور ایسی اپنے مرضی سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے فوائد ہونے کے بجائے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس میں رجت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بندہ پریشانیوں میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ لازمی سی بات ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کلام سارے رب کے ہیں، لیکن کلام کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کیسے آگ بگول ہو جاتے ہیں اور مارنے کے در پر ہوتے ہیں، بھئی کیوں؟ اس نے تو صرف گالی دی ہے نا آپ کو، یار چھوڑا تو نہیں مار دیا آپ کو۔ ایک عام آدمی کے کلام کے اندر اتنا اثر ہے، توجہ کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ عام آدمی کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ وہ آپ کو گالی دے دیتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں، اور دوسرا بندہ آپ کو پیار سے آئی لو یو کہہ دے، محبت کے جملے کہہ دے
آپ کا دل پگھل جاتا ہے. تو ایک عام آدمی کے کلام میں اتنا اثر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ رب کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ اور جب وہی رب کا کلام صاحب اجازت کی اجازت سے پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کا اور اثر بڑھتا ہے. تو اس لیے اجازت بہت ضروری ہے. اور شریعت کے تمام علوم کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو بغیر اجازت کے کچھ بھی نہیں ہے. چاہے حدیث ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے فصاحت و بلاغت ہو، چاہے منطق ہو. اور آپ اس کو تو چھوڑیں، آپ ڈاکٹر بھی بغیر اجازت کے نہیں بن سکتے. میڈیکل والے آپ کو ڈگری پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر اپنی مہر لگا کے دیتے ہیں، سٹیمپ لگا کے دیتے ہیں، ہاں بھائی اب ہی از ایبل ٹو کہ اب یہ کام جا کے لوگوں کی علاج و معالجہ کر سکتا ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر یہاں پہ آ کے لوگوں کے عقلیں ضائع ہو جاتی ہیں اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ یہ جو اسی طرح سے چلتا ہے نا سب کو اجازت ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے معاملہ. یہ بہت کم بزرگوں کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سب کو اجازت دیتے ہیں، کہ ان کا فیض اتنا جو ہے وہ. یہ میں آپ کو بالکل وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کلیئر بات ہے، جو میرا تجربہ ہے 10 سالہ اور جو بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں. تو جس سے بھی آپ عمل لے رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آیا کہ اس عمل کا انہوں نے ورد کیا نہیں کیا، آیا کہ وہ صاحب اجازت ہے، ان کو اجازت. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ورد نہیں کیا ہوتا لیکن جس شیخ سے وہ وابستہ ہوتے ہیں ان کو اجازت تامہ دے دیتے ہیں کہ وہ آگے اجازت دینے کے قابل ہو. ایک تو اجازت بندے کو اپنی ذات کا ہوتا ہے. میں اب کسی کو اجازت دے رہا ہوں کہ بھئی آپ حزب البار پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اجازت دیتا پھر ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اب اگر وہ کسی اور کو دے رہا تو پھر وہ اس کا پڑھی گئے، وہ اس نے کیسے دیا، اس کو تو اجازت نہیں ہے. تو اجازت بہت ضروری ہے. انشاءاللہ حزب البہار کی زکوٰۃ کبیر اور دیگر اعمال بھی، حزب السیفی بھی اور بسم اللہ شریف بھی، اسی طریقے سے سارے قطبی، شمالی، جنوبی، یہ سارے معاملات ود دا پیسج آف ٹائم ہم لے کر آئیں گے، لیکن ایک یونیک طریقے سے. پھر میں عرض کرتا ہوں شرائط و ضوابط کے ساتھ، تاکہ صحیح معنوں میں وہ چیزیں ہم مخلوق خدا کے لیے پیش کر سکیں، اس کی خدمات جو ہے اور اس کے فیض سے لوگ مستفیض ہوں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اجازت کے حوالے سے میرے ویورز جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. اور یہ بات پھر سے میں کہہ دوں کہ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر، چلے کے اندر اجازت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.